أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر اب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ کفار مکہ تکبر کرتے تھے، سرداری پر فخر کرتے تھے، چودراہٹ پر فخر کرتے تھے۔ اللہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرما کر کفار مکہ کو وارننگ دے رہا ہے کہ ابلیس نے بھی تکبر کیا اور میرے سامنے میرے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ اگر تم بھی تکبر کرو گے، فخر و غرور کرو گے اپنی سرداری پر، تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں ایک انسان مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب اس کو میں پوری طرح بنا لوں، اپنی روح پھونک لوں، فقعوا له ساجدین، تو آپ اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اسے جہنم کی آگ کی خوشخبری سنا دی اور اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے، جو بھی تیری اتباع کرے گا میں اسے اور تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، مگر جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سرکش اور باغی انسانوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ ابلیس جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس کتاب انقلاب سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔